یہ آگے کے لیے چونکہ بات ہی بڑی مختصر ہوئی آپ لوگوں کی جب میڈیا ٹاک ہوئی ہے، 17 والا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، اس میں کسی بھی طور پہ مولانا صاحب کی حمایت یعنی اخلاقی طور پہ حمایت یا کارکنان کی سطح پہ شرکت، اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ دس ول بی ٹو ارلی کہ کتنی بات آگے چلی جائے؟ نہیں دیکھیں بادامی صاحب، ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا تو بالکل بیس لائن جو تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جو وہ تمام سیاسی جماعتیں جو انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں اور جو اس کو دھاندلی زدہ انتخابات سمجھتی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنا۔ اچھا، یہ انتخابات دھاندلی زدہ تھے اور اس کے نتیجے میں جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ اس پر یعنی منفی اثرات پڑے ہیں، اس کو جو حقدار ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ تو یہ ملاقات تھی اور عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ آپ ان تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں۔ تو آج ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں آج ہمارا وفد گیا، جس میں ہم اسد کیسر صاحب تھے، ہمارے عامر ڈوگر صاحب تھے، فضل احمد خان صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں جاسدہ سے، اور عمیر نیازی ہمارے میاں والی سے جو ایم این اے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے اسی لائن پر بات کی، اور مولانا صاحب نے بھی یہی کہا، ہمارا استقبال بھی کیا، خیر مقدم بھی کیا، اور کہا کہ یہ بالکل یہ ہم بھی نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی وہ کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے۔ لیکن ہماری ملاقات میں ان کے ساتھ کوئی مشترکہ پروٹیسٹ یا احتجاجی مہم چلانے پر بات نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اٹس لٹل ارلی فار دیٹ، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اشتراکی عمل ہوتا ہے تو اس کو پھر کنسیڈر کریں گے، وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ مشترکہ حکمت عملی ہو، مشترکہ لائحہ عمل ہو پی ٹی آئی کا اور مولانا صاحب کا اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے وہ کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے پہلا رابطہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ محمود خان اجزئی صاحب سے بھی رابطہ کرنا ہے، شیخ باؤ صاحب سے بھی رابطہ کرنا ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ہمارا ارادہ ہے بات کرنے کا، اور دیگر وہ تمام جماعتیں جو اس وقت ان انتخابات پر احتجاج کر رہی ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے۔ آپ نے اے این پی کی بات کی تو یہ خبر تو ٹھیک آئی ہے نا، آپ اس کی تردید کر دیجیے، تصدیق کر لیجیے کہ اے این پی سے آپ نے رابطہ کر لیا ہے اور انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں، ہم نے اے این پی سے بادامی صاحب رابطہ نہیں کیا۔ اچھا، ابھی ہم نے صرف پہلا رابطہ ہمارا ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اور مولانا صاحب کے ساتھ رابطے کے بعد یہ ہماری ملاقات تھی جو آج ہم ان سے ملے، آج جو میڈیا کے سامنے ہم نے بات کی۔ ابھی ہماری دیگر پارٹیوں سے رابطے ہو رہے ہیں، وی آر ان دا پروسیس آف کانٹیکٹنگ ادر پولیٹیکل پارٹی۔ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ فلاں سب سے مل لیں گے، جو آپ کے ہم خیال ہیں اس حوالے سے سب سے مل لیں گے، پھر دین واٹ نیکسٹ، کیا آپ کے ذہن میں؟ نہیں، اس کے بعد تو دیکھیں ہم نے تو ہم خیالوں سے ہم مل بھی رہے ہیں، ہم اس ایشو پر بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی احتجاجی تحریک 17 فروری سے شروع کر رہے ہیں۔ جو ہفتے کا دن ہے ہم اس پر پروٹیسٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پروٹیسٹ کا سلسلہ پورے ملک میں ایک خاص اس کے ساتھ جو ہے تواتر کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو اس سلسلے میں باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی اگر کوئی مشترکہ طور پر کوئی چیز بعد میں آئندہ آنے والے وقت بنتی ہے تو وہ عوام کے سامنے لائیں گے اور پھر دیکھیں گے۔ لیکن ان پارٹیز میں نون اور پیپلز پارٹی تو شامل نہیں ہو سکتی ہے، میں رائٹ؟ ہرگز نہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ بالکل متفقہ عمران خان صاحب کی ہدایات کی ہیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا اشتراک جو ہے اس پر ہمارے سامنے زیر غور ہے۔ اچھا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ ظاہر آپ کے مخالف کیمپ میں تو پیپلز پارٹی بھی تھی، نون بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، تو مولانا صاحب کے لیے تھوڑا ایک گنجائش نکالی ہے پی ٹی آئی نے اور ان لوگوں کے لیے نہیں نکالی، اس کی وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ کوئی ایز سچ کسی پرٹیکولر شخص کے ساتھ یا کسی پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی ان نتائج کو مسترد کر کے احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا، ہمارا حق چھینا گیا۔ اسی طرح جہاں تک باقی دونوں پارٹیوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو اس وقت حکومت بنانے جا رہی ہیں، اور میرا یہ بھی میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ وہ حکومت ہمارے چھینے ہوئے حق پر بیٹھ کر کرسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ ان کو دیے گئے ہیں یا جو سیٹیں ان کو دی گئی ہیں یہ ہماری سیٹیں ہیں۔ بٹ ویری انٹرسٹنگلی سیف صاحب جن مولانا صاحب سے مل کر آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ چھین کر آپ کو دیا گیا، انہوں نے ریکارڈ کہا ہے عدی ملک صاحب کے شو میں۔ بالکل کہا ہوگا، وہ مولانا صاحب کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بطور الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے اس ایک مشترکہ ہدف پہ بات کریں، ہم کوئی انڈیویجول سیٹس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک مقدمات ہیں، کیسز ہیں، اور ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اس حلقے سے ہم نے اتنے ووٹ لیے۔ ہم تو الیکشن کمیشن صرف یہی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ اس فارم 45 کے مطابق فیصلہ کرے اور ڈکلیئر کرے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وننگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ جہاں تک مولانا صاحب کے موقف کا تعلق ہے، بالکل وہ بھی وہاں جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن
کہ سامنے جو کچھ بھی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، صاف اور شفاف ہو، غیر جانبدارانہ انداز میں ہو. اگر کوئی سیٹ مولانا صاحب کا یا کسی اور پارٹی کا حق بنتی ہے تو وہ ان کو ملے، اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں. یہ آج اب ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا وزیر اعظم بنائے، اور اس وقت لٹرلی ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے. مولانا صاحب کے پاس 4 ووٹس تو ہیں آفیشلی، وہ کہتے ہیں 6 ہیں، 4 تو کم از کم ہیں. تو آپ نے اپنے پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے مولانا صاحب سے حمایت مانگی ہے آج کی اس ملاقات میں؟ نہیں، اس موضوع پر نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی اس ایشو پر ہمارا کوئی بات کرنے کا ارادہ تھا. ہماری ملاقات کا صرف ایک مختصر 1 لائن ایجنڈا تھا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں اس پر بات کریں، پہلے اس پر اتفاق کریں اور اس کے بعد آگے کا اگر مستقبل میں کوئی لائحہ عمل بنتا ہے، کوئی مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ لے لیں. اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پر جو بھی بات ہوگی وہ بھی میڈیا کے سامنے آئے گی. لیکن وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنا اور یہ چیزیں یہ بہت ہی قابل وقت ہیں. ہم نے ابھی تک اس پر کوئی بات ان سے اوکے، چونکہ رپورٹ ہوا تھا ذرائع سے، اس لیے میں نے کہا کنفرمیشن لوں. آپ نگیٹ کر رہے ہیں. رپورٹ یہ ہوا تھا کہ جناب پی ٹی آئی نے حمایت مانگی ہے عمر ایوب صاحب کے لیے مولانا صاحب سے، تو آپ نگیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اس کا اور یہ بھی کہیں کہیں رپورٹ ہوا ہے، اس کو بھی آپ نگیٹ ہی کریں گے آئی تھنک، کہ مولانا صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی نے حکومت بنانے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ہم حکومت نہیں بنانے جا رہے. ایسا کچھ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہ ہم نے کی ہے اور نہ ڈسکشن میں آئی اور نہ اس پر کوئی ہم نے کوئی سوچا ہے. یہ میرے لیے ہے ایک بڑا بہت تلخ پاسٹ رہا ہے دونوں پارٹیز کا، تو کوئی اشاروں کنایوں میں صحیح کوئی گلے شکوے ہوئے کہ صاحب آپ نے بھی کیا کیا، بڑا ہلکات رکھتے ہیں کیا، کچھ ہوئے گلے شکوے کچھ؟ بادامی صاحب ہم نے بڑے مزے سے بات چیت کی. مولانا صاحب اب حسب عادت اپنی جو ان کی ایک مخصوص مسکراہٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا. بڑے خوشگوار انداز میں بات ہوئی. ہمیں گاجر کا بڑا زبردست قسم کا ٹیسٹی حلوہ کھلایا. حلوہ مولانا صاحب کا حلوہ کھا کر آیا پی ٹی آئی کا وقت؟ ہم نے گاجر کا بڑا زبردست حلوہ کھایا اور چائے پی، اور انہوں نے ہمیں بلکہ کھویا جو ہے وہ برفی کھوئے والی وہ بھی کھلائی، اور بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. کوئی طرف بات نہیں ہوئی اور نہ طرف بات کرنے کا موقع تھا. وہ ہم پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، ہم ملاقاتوں میں نہیں بولتے. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف تو ظاہر ہے، مطلب کیوں نہ کریں، 2 سیاسی جماعتیں الگ الگ اس میں رکھ رہی ہیں، دونوں کا الگ الگ ایجنڈا ہے، تو کیوں نہ اختلاف کریں، لیکن اس میں سرٹن لائن تو کراس نہیں کرنے چاہیے. میں چلے پریسائز سوال کر دوں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت نے مولانا صاحب کو نام تک لے کے مخاطب کم کیا ہے، دوسرے عنوان سے زیادہ مخاطب کیا ہے، جو کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال تلخی کو اس حد سے اتنے زیادہ، اور مولانا صاحب نے ویسے بہت سارے بیانات دیے آف کورس، وہ تو ابھی آپ مولانا صاحب کے نمائندے نہیں، اس لیے آپ سے وہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ حد سے آگے نہیں بڑھا دینا چاہیے اختلاف کو ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں بادامی صاحب، انفارچونیٹلی ہمارا کلچر اوور آل ہمارے اس میں تھوڑی سی تلخی سخت انداز میں بات کرنا، یہ ہماری بعض جگہوں میں ایک وہ بن جاتی ہے، مجبوری بھی بن جاتی ہے، اور بعض کچھ ہم اپنی گرمی میں گرم مزاجی کی وجہ سے بھی ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں. میرے خیال میں بنیادی طور پر ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم نے بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. سیاسی معاملات پر اختلافی بات چیت میں جملے بھی کسے جاتے ہیں، القابات سے بھی غیر موضوع القابات سے بھی نوازے جاتے ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہماری کوئی دشمنی ہے. آج بھی جب ہم مولانا صاحب کے پاس گئے تو اس طرح کی کوئی بٹرنس والی بات نہیں ہوئی، کوئی تلخ بات نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سیاست دان اگر ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے سینے بہت کھلے ہوتے ہیں، بہت وسیع القلبی ہوتی ہے، اور وہ اس قسم کی چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں اور پھر بھلا بھی دیتے ہیں. تو آن لائٹر سائڈ آج کے بعد ڈیزل تو نہیں کہیں گے نا؟ کیسے؟ میں نے سنا نہیں، ذرا دوبارہ بولیں گے. آج کے بعد تو ڈیزل تو نہیں کہیں گے نا؟ نہیں، میں نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کہا. خان صاحب کو نہیں کہیں؟ خان صاحب نہیں، ایسی انشاءاللہ باتیں نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اب آپ نے اگر شرارت میں نے معصومانہ سوال ہی میں نے ریکارڈ میں آ جانا ہے. ویسے بادامی صاحب، یہ آپ کے جو معصومانہ سوال ہوتا ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، معصومانہ نہیں ہوتا. سب کچھ معصومیت کے علاوہ. لیکن آپ نے ٹھیک ہے ریکارڈ میں لیا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ.